India's unilateral and illegal decisions to hold in abeyance the Indus Water Treaty, which governs the sharing of the Indus Basin's water, is deeply regrettable. پانی بند کر دیا. اس میں ایک لارجر کویسچن یہ ہے کہ کیا پرائم منسٹر مودی کے پاس کوئی نیا پلان ہے؟ شہباز شریف نے خود مانا ہے کہ ان کے دیش کے حالات غازہ کی طرح ہو گئے ہیں. دنیا کے نمائندوں کو اور ان کو بتا رہا ہے کہ بھارت نے انڈس واٹر ٹریٹی جو ختم کی ہے اور اس سے کتنا نقصان ہو سکتا ہے پوری دنیا کو، اور کیسا غلط پریسیڈنٹ اس نے سیٹ کیا ہے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے کچھ دنوں میں پاکستان کے وزیر اعظم اور پاکستان کے نائب وزیر اعظم دونوں مسلسل غیر ملکی دوروں پر ہیں. ایز اے ہک کے طور پر یوز کر رہا ہے. پاکستان کو آئسولیٹ کیا جائے، انٹرنیشنل کمیونٹی میں ایک ایسے بیڈ بوائے کی طرح پریزنٹ کیا جائے جو کہ پرابلم کریٹر ہے. وہ اس کو لنک کر رہے ہیں اب انڈس بیسن ٹریٹی کے ساتھ. سے مخاطب ہوں اور میں شروع یہیں سے کرنا چاہوں گی کہ ابے جا، لڑائی تیرے بس کی نہیں ہے. دنیا کی تیسری بڑی فوج، چوتھی بڑی فضائی قوت، 7 ایٹمی طاقتوں میں سے ایک، 1.5 ارب آبادی کا ملک بھارت 24 کروڑ آبادی والے پاکستان کے ساتھ تو اکیلا نہیں لڑ سکا. ایک دن، صرف ایک دن میں تیرے غرور رافیل کا سر نیچا کیا ہوا؟ رافیل چھپا دیے گئے دادی ماں کے صندوق میں، تیرا گھمنڈ خاک ہو گیا. چپ، بالکل چپ. پانی کی ریلیز اس نے کم کر دی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی سپلیمنٹری جو واٹر ان کے ریزروائر سے وہ بھی بن رہے تھے. تو پاکستان نے اس پر شور کیوں نہیں کیا؟ پاکستان نے ان کو روکا کیوں نہیں؟ ایسے نہیں کر سکتا، ہم تو بہت کمزور ہیں ایز کمپیئر ٹو انڈیا. پاکستان اکنامکلی ویک فوٹنگ پر کھڑا ہے. جب تک اس اکنامک مائٹ کو ہم اپنی امپروو نہیں کریں گے، ہمارے دائیں بائیں سے ہمارے یہ مسائل ہوتے رہیں گے. ہم نے افغانستان کو بڑا کلیئر میسج دیا، وہاں سے انکرجنز آ رہی تھیں، اس کے اوپر بولڈ سٹانس لیا. انڈیا کے ہاں ایک واقعہ 3 سال بعد 4 سال بعد ہوتا ہے اور اس کے اوپر وہ اتنے بڑے فیصلے کر لیتا ہے. پاکستان میں روز جو ہے وہ دہشت گردی کا واقعہ ہوتا ہے. کہ پاکستان اکنامکلی اس اسٹرینتھ پر نہیں کھڑا جو انڈیا کی اسٹرینتھ یہاں پہ موجود ہے. امریکن پریزیڈنٹ واجپئی صاحب سے جب بات کرتے تھے وہ کہتے ہیں ہی از مائی فرینڈ. کیا ہم اس لیول کے ریلیشن شپ پر ہیں؟ بٹ اٹس اے لانگ وار، اس میں ملٹیپل بیٹلز ہم نے چلنی ہیں. میڈیا کی ایک بیٹل ہے کہ میرے خیال میں اس سے کہیں زیادہ امپورٹنٹ اکانومی کی بیٹل ہے، ایجوکیشن کی بیٹل ہے، نالج کی بیٹل ہے. اس میں پاکستانی ڈائسپورا جو کردار ادا کر سکتا ہے وہ اس طرح سے رول نہیں پلے کر رہا. جو انڈین ڈائسپورا کیسے بہیو کرتا ہے اور پاکستانی ڈائسپورا کیسے بہیو کر سکتا ہے، یو نو بیٹر دین می. ہر اینگل پر وہ جو سولیڈریٹی نظر آتی ہے وہ ہمارے ہاں شاید اس طرح سے موجود نہیں. پاکستان کے پاس آج تک کوئی ایک یونیکارن نہیں ہے. یونیکارن مینز $1 بلین کمپنی. دنیا بھر میں جتنے یونیکارنز پیدا ہوتے ہیں وہ لارجلی اکیڈیمک انسٹیٹیوشنز سے نکلتے ہیں. انڈیا بوسٹ کرتا ہے کہ ہمارے پاس 7 سے 10 یونیکارنز ہیں. اچھا یہ 10 یونیکارن ایک نہیں ہوتا، پھر اس کے پیچھے لائن ہوتی ہے نا. اچھا لوگ حوالہ دیتے ہیں کہ پاکستانی جو ہیں وہ بہت اچھا انکم جنریشن ہماری ہو رہی ہے، لیکن اگر آپ اسٹیٹ بینک کی رپورٹس نکال کر دیکھیں ان کا ایک بڑا چنک جو ہے وہ لیس دین $100 ہے. جو کوالٹی ہم پروڈیوس کر رہے ہیں وہ آئی ٹی کے بچے سروسز پرووائڈ کرتے ہیں. جو پروڈکٹس ہوتی ہیں وہ اصل پیسہ کماتی ہیں. گوگل ایک برانڈ کی پروڈکٹ بناتا ہے، اس پروڈکٹ کو رن کرنے میں کوئی پرابلم آ گئی ہے تو ایک سروسز کے لیے بندہ پاکستان سے لے لیا جائے گا. آپ کے پلیٹ فارم سے میں یہ بات شاید پہلی دفعہ کر رہا ہوں کہ ہم ٹارگٹ کریں کہ اگلے 5 سال میں کم از کم 3 یونیکارنز پروڈیوس کریں گے. ہم اپنے اکیڈیمک انسٹیٹیوشنز کو یہ ٹارگٹ دیں اور پھر اس کا ایک مکمل ورک فلو بنے. پاکستان میں پچھلے کچھ سالوں سے انجینئرنگ کے ڈسپلنز جو ہیں وہ سیریسلی ڈکلائن میں ہیں. تو دنیا میں ڈیمانڈ کس کی ہے؟ آئی ٹی کے پروفیشنلز کی ہے، فائنانس کے پروفیشنلز کی ہے، انجینئرز ہیں، انوائرمنٹلسٹ ہیں، میڈیکل کی فیلڈ ہے، ویٹرنری کے انوائرمنٹس ہیں. آئی ٹی میں بچہ پروڈیوس کرنے کے لیے ہمیں ایک ایسا بچہ چاہیے اس کی میتھ اور الگوریدم کی سکلز پار ایکسلنس ہونی چاہیے. یہ سندھ معاہدہ میں آرٹیکل 3 میں یہ پروویژن دی گئی ہے کہ انڈیا جو دریا ہمیں دیے گئے ہیں سندھ، چناب اور جہلم، اس پر رن آف ریور ہائیڈرو الیکٹرک پلانٹس بنا سکتا ہے اور اس کی تعداد کا بھی کوئی تعین نہیں ہے. اسی طرح تقریباً 1.2 ملین ایکڑ فیٹ کے سٹوریجز بھی اس کو الاؤ کیے گئے ہیں. کچھ برانچز بھی ہیں، زیادہ تر جو ہے اس میں. اور پھر 13 لاکھ ایکڑ رقبہ سیراب کرنے کے لیے پانی ٹی ٹی میں دے دیا گیا ہے. اب یہ ہی ہمارے لیے بون آف کنٹینشن بنتی ہے، کیونکہ ہمیں اس کے خلاف جو سیف گارڈز ملے تھے وہ یہی تھا کہ انڈیا کا ڈیزائن اس طرح ہوگا کہ پاکستان کی طرف پانی جو آ رہا ہے اس پر افیکٹ نہ پڑے. اب یہ کنجی نہیں ہوگی. ظاہر ہے کہ وہ انڈیا ہمیں پروجیکٹس کا ڈیزائن دیتا ہے، ہم اس پر آبجیکشن ریز کرتے ہیں، اس کے ساتھ سیزڈ اپ رکھتے ہیں. اگر ایشو حل نہیں ہوتا تو پھر ہم ظاہر ہے
वर्ल्ड बैंक को रिक्वेस्ट करते हैं इसमें न्यूट्रल एक्सपर्ट के लिए या कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में जाते हैं, लेकिन इंडिया ने अभी तक 3 जो है चनाब पर डैम बनाया है। एक दुलस्ती है, रन ऑफ रिवर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट है, एक ये बगरी हार है और एक सलाल है जो 1978 में बना। इन तीनों का कोई फॉल आउट अभी तक पाकिस्तान पर नहीं था, क्योंकि ये रन ऑफ रिवर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट थे, लेकिन सिर्फ बगरी हार में इनकी कोई 1 आध दिन की कैपेसिटी इसलिए बन जाती है कि न्यूट्रल एक्सपर्ट ने अपने फैसले में लिख दिया था कि डैम को जो है आप डिप्लीट कर सकते हैं इसमें रेत निकालने के लिए। लेकिन हैविंग सेड दैट, अभी जो इंडिया का मोटो ये है कि हम ऐसे डैम बनाएं जो कि टीटी वाइडेटिव हों, वो स्टोरेजेस डैम हो, और उसमें से जब हम चाहें पानी खराज करें, जब चाहें हम स्टोरेज करें। तो उस तरह तो हमें जो मराना पर हमारी जो पानी में ये फ्लक्चुएशन जो है वो आना शुरू हो जाएंगी। तो इस तरह ये कहना, क्योंकि आज आपने ये तमाम एक्सपर्ट से ये सुना है कि इंडिया ने जो डैम अभी तक बनाए हैं उसके पास कैपेबिलिटी नहीं है कि पानी को रोक सके या उनको जो है वो स्टोर कर सके। तो मैं समझता हूँ कि ये भी ट्रीटी की एक सक्सेस रही है 1960 से लेकर कल तक या आज तक। तो आपका ख्याल ये है कि मुआहदे में गलती हुई है पाकिस्तान से, ये शर्तें पाकिस्तान को कबूल नहीं करनी चाहिए थी 1960 में? लेकिन जो सब इसमें ये है कि मायदे में हम कह सकते हैं गलतियां भी हैं, लेकिन अभी जैसे वकार साहब फरमा रहे थे कि चलें, इंडिया को वर्ल्ड बैंक ने भी कह दिया कि 3 दरिया रावी सतलज ब्यास वो नहीं देना चाहता, और अल्टीमेटली एग्री कर लिया। लेकिन कम अज कम एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए, ड्रिंकिंग के लिए पानी तो वहां से लिया जा सकता था। तो हमने ठीक है कुछ गलतियां की हैं, लेकिन उन गलतियों से हमें अब सीख लेना चाहिए है, क्योंकि जब 1948 में पानी बंद हुआ तो तकरीबन 10 साल लगे और उसके बाद ये मायदा हुआ। तो मेरे ये गुजारिश ये है कि अभी जो इंडिया ने ये ऐलान किया है, क्या ये इतना ही अरसा लगेगा? क्योंकि हालात तो मुख्तलिफ हैं। 1948 में हालात मुख्तलिफ थे, 2025 में हालात मुख्तलिफ हैं। जय हिंद दोस्तों, आपका फास्ट नॉलेज फैक्ट में स्वागत है। दोस्तों, भारत ने जब से पाकिस्तान का पानी बंद किया है तब से पाकिस्तान में कई जगह सूखा पड़ गया है, जिससे शहबाज शरीफ भी अब चिल्ला उठा है। दोस्तों, वह लोगों के सामने आकर पाकिस्तान में पानी की किल्लतों को गिनाने लगा है। वह भारत को गिदड़ धमकी देना भी शुरू कर दिया है। दोस्तों, इतनी खतरनाक गर्मी में पाकिस्तान के लोगों का क्या हाल हो रहा होगा, क्योंकि पाकिस्तान में पानी का तो कोई भी नामो निशान नहीं बचा। दोस्तों, आप ऐसा समझे कि पाकिस्तान में काफ़ी बड़ी पानी की किल्लत है, क्योंकि भारत का 80% पानी पाकिस्तान में ही जाता है, और भारत ने इस पानी का इस्तेमाल इतने अच्छे तरीके से किया है, कभी डुबो कर मार रहे हैं तो कभी सुखा कर मार रहे हैं। दोस्तों, जैसे ही पहलगाम अटैक हुआ था उसके बाद भारत ने स्ट्राइक पे स्ट्राइक करना शुरू कर दिया। पहले इंडस ट्रीटी वाटर, फिर सारी बॉर्डर बंद, इसके बाद से मिसाइलें भी दाग दी।